بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضور پیر سیال لجپال جگر گوشہ حضور سیدی خواجہ محمد شمس الدین سیالوی جناب حضرت سیدنا خواجہ ثانی سرکار ثانی لا ثانی سرکار حضرت سیدنا خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ تعالی مرکزہ۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو بے شمار کمالات سے نوازا۔ حضور سیدی پیر سیال خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ 1253 ہجری کے اندر سیال شریف کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی حضور سیدی خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی، جس میں فارسی کے علوم شامل تھے۔ باقی دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع جنگ کے مختلف اساتذہ کے پاس آپ جا کر وہاں پر آپ نے دین کے علوم کو سیکھا، جس میں قرآن بھی شامل تھا، تفاسیر بھی، احادیث بھی، فقہ کے علوم بھی شامل تھے۔ اور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سلوک کے جو اسباق تھے وہ خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے۔ اسی طرح روحانیت کے اسباق، تصوف کے اسباق، باطنی جو علوم تھے آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی بیعت تھی، آپ کے ہی مرید تھے، اور آپ سے ہی انہوں نے سارے اسباق کو حاصل کیا۔ علوم ظاہری اور باطنی آپ نے والد گرامی سے حاصل کیے۔ والد گرامی نے جب آپ کو خلافت آپ کے سپرد کی تو صرف خلافت ہی آپ نے سپرد نہ کی، بلکہ اس خلافت کی تصدیق آپ کے شیخ اکمل حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف پر موجودہ جو منتخب و مقرر سجادہ نشین تھے جناب خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس خلافت کی توثیق فرمائی، جو خلافت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ پھر یہ بات بھی سیرت کے اندر ملتی ہے کہ 1300 سن ہجری کے اندر جب خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، وصال فرما گئے، تو آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ سیال شریف پر سجادہ نشین مقرر و منتخب ہوئے۔ اور آپ جب توسہ شریف کے اندر پہنچے تو وہاں پر خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت وہاں کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر پگڑی شریف باندھی اور اپنی خلافت سے ان کو نوازا۔ سیال شریف اور پھر بقیہ فیض جو تھا وہ آستانہ عالیہ توسہ شریف سے بھی حاصل ہوا، سر پر دستار بھی سجائے گی، وہاں سے بھی آپ کو روحانی طور پر علوم باطنی کے لحاظ سے اسباق توسہ شریف سے بھی عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کے اندر عجز، انکساری، زہد و تقوی، اخلاص، اخلاق اور آپ کے دل کے اندر بسنے والی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت خداوندی اور خدمت خلق کے حوالہ سے جو کچھ آپ کی زندگی میں تھا وہ ہر لحاظ سے آپ کی زندگی بڑی بے مثال ہے۔ خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کی اگر بات کی جائے، آپ کے آستانہ عالیہ پر کوئی اگر کم تر شخص بھی حاضر ہوتا، کوئی غلام بھی حاضر ہوتا، کوئی بچہ بھی حاضر ہوتا، آپ اس کے ساتھ بھی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ کہ مطلب یہ نہیں کہ صرف آستانے پہ جو بڑے بڑے لوگ آئیں ان کے ساتھ آپ کا احسن سلوک ہو، آپ ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، اور جو مطلب ان سے کم تر لوگ ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں، خدام ہوں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہو۔ عاجزی، انکساری اور حسن سلوک کا معاملہ آپ کا یکساں تھا، بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا، امیر ہوتا، غریب ہوتا، آقا ہوتا، غلام ہوتا، تمام کے ساتھ یکساں معاملہ تھا حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ پھر اس حوالے سے بات کی جائے کہ آپ نے اپنے وقت کے اندر حقیقت مانے تو بڑا کام کیا ہے آستانہ عالیہ سیال شریف پر رہ کر، اور بالخصوص آپ نے دینی حوالہ سے
ادارے کو آپ نے بڑا مزین و منور کیا، بالخصوص آستانہ عالیہ اور بالخصوص جو حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف تھا، اس کو بڑے احسن انداز میں تیار کروایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے آستانہ عالیہ سیال شریف میں جو لنگر خانہ تھا جہاں پر لوگ آ کر کھانا کھاتے، اس کی وسعت کے اندر آپ نے انتظام و اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے درسی علوم کے حوالے سے جو بھی مسائل تھے ان کو آپ نے حل کیا۔ درس نظامی شعبہ حفظ کے حوالے سے جو ادارہ تھا اس حوالے سے بھی آپ نے بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی، شب و روز کی محنت کی وجہ سے آپ کے ادارے کو ایک عظیم مقام وہ سرزمین پاکستان کے اندر ایک عظیم مقام آپ کے ادارے کو حاصل ہوا۔ اس کے اندر بھی یقیناً آپ کی بہت بڑی محنت اور کاوش شامل تھی۔ آستانہ عالیہ سیال شریف پر آپ جب تشریف لاتے خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو دور و نزدیک سے حضرات ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے آپ کے دست کے اوپر بیعت کی، سلسلہ چشتیہ کے اندر داخل ہوئے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف پر ایک باغ موجود تھا اور اس باغ میں طرح طرح مقامات پر مصلے بچھائے جاتے۔ ہر ایک مصلے پہ مریدین اپنے شیخ کے تصور کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا۔ کسی مصلے پہ کوئی مرید بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف و مشغول ہوتا۔ آستانہ عالیہ سیال شریف میں کسی مصلے پر بیٹھ کر کوئی شخص وہ کلمہ کے اوراد کے اندر مصروف ہوتا، مشغول ہوتا، اور آستانہ عالیہ سیال شریف میں کوئی شخص مصلے کے اوپر بیٹھ کر دلائل الخیرات جو درود شریف پر لکھی ہوئی عظیم الشان کتاب ہے اس کو پڑھنے کے اندر مصروف و مشغول ہوتا۔ کوئی ظاہری علوم سیکھ رہا ہوتا، کوئی باطنی لحاظ سے کوئی اللہ کے ذکر کے اندر مصروف و مشغول ہوتا۔ تو ہر لحاظ سے آپ کی آستانہ عالیہ سیال شریف سے ہزاروں کے حساب سے ایسے افراد اور ایسے لوگ موجود جو آستانہ عالیہ سیال شریف پر حاضری دیتے اور وہاں سے وہ فیض کو حاصل کرتے۔ حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اقوال اگرچہ زائد ہیں لیکن بڑے اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر عمل نہیں کرتا وہ اپنے شیخ کا فیض کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر اگر کوئی مرید عمل نہیں کرتا سمجھو اس مرید نے اپنے پیر کو بھلا دیا اور اس کے پیر نے اس مرید کو بھلا دیا ہے۔ اس واسطے شیخ کے ارشادات اور تعلیمات مرید کے لیے لازمی ہے کہ مرید ان تعلیمات و ارشادات کو پڑھے اور اپنی زندگی کو درست کرے۔ اور آگے آپ کے اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے، فرماتے ہیں ان خشک ملاؤں کا بھی عجیب دستور ہے، خود جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نام مبالغہ رکھتے ہیں۔ جھوٹ بول کر بھی ملاؤں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اپنے جھوٹ کو بھی وہ سمجھو سچ سمجھتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو وہ اگر جھوٹ بولے تو بڑی صحت کے ساتھ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو۔ اور اس حوالے سے حضرت سیدنا خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عرض کی، خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ایک شخص نے عرض کی، حضور مجھے وظیفہ بتائیے تاکہ نماز کے اندر میرا دل لگ جائے اور میں 5 وقتہ جو نماز ہے، 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی میں پابندی کرتا رہوں، تو خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ شام کی نماز کے بعد 5 تسبیح یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کی پڑھا کر ان تسبیحات کی وجہ سے تمہارا جو جی ہے وہ نماز کے اندر لگ جائے گا۔ اس مرید، اس عقیدت مند نے جب ان تسبیحات پر عمل کیا تو کافی عرصے کے بعد آستانہ عالیہ سیال شریف پر جب حاضر ہوا تو کہا کہ جو خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تسبیحات بتائی تھی، جب سے ان تسبیحات پر عمل کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے نمازوں کے ساتھ محبت عطا فرما دی ہے۔ اور اسی طرح آپ پھر اپنے آستانہ پر بیٹھ کے توحید کے جام پلاتے، محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے آپ تعلیمات لوگوں کو ارشاد فرماتے
اور آپ ظاہری علوم بھی عطا فرماتے، باطنی علوم بھی آپ عطا فرماتے۔ 2 رجب المرجب شریف 1327 ہجری کے اندر حضرت خواجہ محمد دین ثانی لاسانی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آستانہ علیہ سیال شریف ان کا یوم وصال ہے، عرس پاک ہے۔ تمام حضرات متعلقین محبین سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کے سالانہ عرس کے موقع پر 2 رجب المرجب شریف کو حضور پیر سیال خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ ایصال ثواب پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔